بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مارے آستین۔ گزشتہ 2 صدیوں کے دوران انگریزوں نے مسلمانوں میں جتنے غداروں کی پرورش کی ہے ان میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ وہ نبوت کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے کافر، مرتد تھا اور امت کے لیے خطرناک، گمراہ کنندہ اور بدترین دجال تھا۔ اس لحاظ سے اس کا یا اس کے پیروکاروں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے چیلے پکے کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ تاہم اس مضمون میں انہیں آستین کے سانپوں یعنی غداروں میں اس لیے شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلم معاشرے میں رہ کر ان کی بڑی بڑی حکومتوں، اداروں اور تحریکوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ قادیانی جماعت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی عرف گاما قادیانی مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ جاگیرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد انگریزوں کے وفادار تھے۔ اس کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ انگریزوں کا پٹھو تھا۔ 1897 کی جنگ آزادی برپا ہوئی تو اس کے باپ اور بڑے بھائی مرزا غلام قادر نے انگریز کی دل و جان سے خدمت کی اور انگریزی فوج کا ساتھ دے کر مسلمانوں کا خون بہایا۔ جنگ آزادی 1897 اور اس سے کچھ عرصے قبل سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد سے انگریز یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ ہے انہیں مٹانا ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو بالکل ختم کرنے کے لیے ایک ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ عرب سے ایک مجاہد رہنما شیخ صالح ہندوستان آئے۔ وہ یہاں کے محکوم مسلمانوں میں جذبہ جہاد اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے علماء اکرام کا یہ فتویٰ موجود تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اس فتوے کے ذریعے وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے، مگر ہوا یوں کہ جوں ہی شیخ صالح ہندوستان پہنچے انگریزوں کو مخبروں نے ان کی خبر دے دی۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان سے تحقیق و تفتیش شروع کی گئی۔ انگریز افسران یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ شیخ صالح کے رابطے کن کن مقامی لوگوں سے ہیں تاکہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کیس سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر پارکنسن کے پاس تھا۔ شیخ صالح سے تفتیش کے دوران اسے ایک عربی جاننے والے ترجمان کی ضرورت پڑی۔ کسی نے اسے مرزا قادیانی کا نام بتایا جو ان دنوں بالکل غیر معروف تھا۔ پارکنسن نے مرزا کو شیخ صالح سے تفتیش میں ترجمان کے طور پر مقرر کر دیا۔ مرزا نے تفتیش میں زبردست کردار ادا کیا۔ اس سے انگریز افسران بہت خوش ہوئے اور مرزا گاما ان کی نظروں میں اہمیت اختیار کر گیا۔ کچھ عرصے بعد مرزا نے برطانوی انٹیلی جنس کے ایک افسر مسٹر ہٹلر سے مراسم بڑھانے شروع کیے۔ یہ افسر پادری کے روپ میں ہندوستان آیا تھا۔
مرزا نے اسے یقین دلایا کہ وہ برطانوی گورنمنٹ کے لیے ہر خدمت انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس افسر کی وساطت سے مرزا کو انگریز حکومت نے اپنے مہرے کے طور پر منتخب کر لیا۔ انگریز حکومت کی سرپرستی ملنے کے بعد مرزا اپنے علاقے قادیان چلا گیا اور اخبارات میں مضامین لکھ کر شہرت حاصل کی۔ یہ اس کی مہم کا پہلا حصہ تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں سے مناظرے کر کے خود کو مبلغ اسلام کے روپ میں پیش کیا۔ جب خاصے لوگ اس کے معتقد ہو گئے تو اس نے اپنی تحریروں میں جہاد کی مخالفت شروع کر دی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔